بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ کہاں تھی؟ اس میں بھی بہت اختلافات ہیں کہ آسمان پر تھی یا زمین پر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حنفیہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے۔ جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم سے کہیں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے سے اللہ سے درخواست کر۔ تو وہ جواب میں فرمائیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی نے تمہیں جنت سے نکالا۔ جس جنت میں آدم و حوا بسائے گئے، اس کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جنت الخلد تھی، دوم یہ کہ وہ ایک باغ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا تھا اور اس کو امتحان گاہ بھی بنایا تھا، اور وہ جنت الخلد نہیں تھی۔ دوسرے قول یعنی وہ جنت زمین میں تھی والوں نے ایک سوال پیش کیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا تھا اور وہاں سے نکلنے اور اترنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل اور رند حالت میں نکل جا، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ اس سے اتر جا، یہ تیرے لائق نہ تھا کہ تو یہاں پہ تکبر کرتا۔ قرآن کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے ان الفاظ سے مخاطب کیا کہ میں تیری رہنمائی ہمیشہ درخت کے ایسے بادشاہت کی طرف کروں گا جو کبھی بھی ختم نہ ہوگا، اور اس نے کہا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور ان سے قسمیں کھانے لگ گیا، اس لیے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ پس اس نے دھوکہ دے کر ان کو جھکا لیا۔ ان آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکلنے جانے کے بعد شیطان نے ان کے ساتھ دوبارہ ایک جنت میں اکٹھا ہوا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا ہے، نہ کہ ان کے پاس ٹھہرتے ہوئے۔ شیطان نے ان کے لیے یا تو جنت کے دروازے کے پاس سے وسوسہ ڈالا یا آسمان کے نیچے سے۔ ان تینوں اقوال میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور وہ کشتی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی روئے زمین سے خشک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کی طرف اترو، تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور برکت ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، تم شہر میں اتر جاؤ، بے شک تمہارے لیے وہاں پر وہ چیز ہوگی جس کا تم نے سوال کیا تھا۔ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو آباد کیا گیا وہ زمین کے باقی علاقوں سے بلند و شاداب پہاڑی پر تھی۔ اس میں ہر طرح کے پھل، درخت، سائے، نعمتیں، تازگی کی ہر چیز پائی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا تھا، بے شک تجھے اس میں بھوک نہ ہی لگے گی اور نہ تو ننگا رہے گا، بے شک تجھے اس میں نہ پیاس لگے گی اور نہ دھوپ لگے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، حضرت ابی بن قیوم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ لمبے قد والے تھے، گھنے بالوں والے تھے، گویا کہ وہ ایک کھجور کا لمبا درخت ہے۔ جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا لباس ان سے اتر گیا۔ سب سے پہلے ان کی شرمگاہ ان کے لیے ظاہر ہوئی۔ جب ان کی نظر اپنی شرمگاہ پر پڑی تو وہ جنت میں بھاگنے لگے۔ ایک درخت نے ان کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟
آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی اور کہا، اے اللہ، میں تجھ سے نہیں بھاگ سکتا، یہ سب کچھ تجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔